माह रमज़ान का चांद नजर आने से पहले किसी भी दिन ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ लेना। जो सारी उम्र न मिल सका वो आज मिलकर रहेगा। आज 10 बार ये वजीफा पढ़ने के साथ ही आपकी हर हाजत, हर मकसद गैब से पूरी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, रमज़ान जो रहमतों वाला, बरकत वाला, कबूलियत वाला, नेमतों वाला, ये प्यारा रमज़ान का महीना हमारी तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है। इस महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं। माह शाबान के आखिरी कुछ दिन बाकी हैं। रमज़ान का चांद नजर आने से पहले आप सब ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ लीजिए। किसी भी दिन, किसी भी वक्त ये वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ लेने से आप जो भी हाजत, जो भी मकसद, जो भी मुराद अपने जहन में, अपने दिल में रख कर मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पूरा फरमा देगा। अल्लाह की ज़ात आपको अता फरमाएगी। क्योंकि माह शाबान को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है। इस महीने में जब कोई बंदा अल्लाह पाक से हाथ फैलाकर मांगता है, इस महीने में जब कोई बंदा अपने रब से हाथ फैलाकर मांगता है तो अल्लाह उसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। इस महीने में मांगना नहीं पड़ता, हर चीज खुद चलकर उसके पास आती है। माह शाबान शुरू होने से पहले, रमजान का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 41 बार पढ़ने से आपके घर के हालात बदल जाएंगे। घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। अल्लाह पाक से मांगी हर दुआ कबूल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। प्यारे दोस्तों, शाबान का महीना जिसे बरकत वाला, अजमत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इस महीने में किसको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हर शय का फैसला हो जाता है। अब शाबान के आखिरी कुछ दिन बाकी हैं। रमज़ान का चांद नज़र आने वाला है। रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले किसी भी दिन आप ये वजीफ़ा पढ़ लेना। आप दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, ऑफिस में हैं, कारोबार की जगह पर हैं, अपने काम पे हैं, सफ़र में हैं या अपने घर पे हैं, जिसको जहाँ जैसे वक्त मिले, आपको माह रमज़ान से पहले पहले ये वजीफ़ा सिर्फ 10 बार पढ़ने की देर है। आपके बंद ताले ऐसे खुलेंगे कि दोबारा पूरे साल किसी भी वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, शाबान की इस प्यारे से मुबारक महीने को अभी भी बहुत लोग लापरवाही में गुजारते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर कोई ये चाहता है कि उसकी हाजतें अल्लाह ताला पूरा कर दे, उसकी दुआएं कबूल फरमाए, उसकी दुआएं कबूल हो जाएं और ज़िंदगी से हर परेशानी, दुख, तकलीफ़ें दूर हो जाएं, अगर कोई ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में मालो दौलत आए, अगर कोई ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है, एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत जिसमें ना गरीबी हो, ना तंगदस्ती हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हों और ना ही बेबरकती हों, बल्कि बरकतें ही बरकतें हों और नेमतें ही नेमतें हों, तो रमज़ान का चांद नज़र आने से पहले जिसको जब, जहां, जैसे वक्त मिले, अपने उंगलियों पर पढ़ ले। सिर्फ 10 बार पढ़ना है। ये वजीफा 10 बार पढ़ते ही आपके पास रिज़्क और दौलत की बारिश होगी। रमज़ान के महीने की कद्र कीजिए। ये वक्त वो वक्त है जो साल में एक बार आता है। शाबान का महीना रमज़ान से मिलने को है। अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। शाबान प्यारे नबी का महीना और रमज़ान पूरी उम्मत का महीना। जब ये 2 महीने मिल जाते हैं तो तकदीर चमक उठती है। रमज़ान के महीने में मांगने वाले को 70 गुना ज्यादा दिया जाता है। यानी कि कोई बंदा 1 लाख मांगेगा तो 70 लाख मिल जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि रमज़ान का महीना पाने से पहले आखिरी कुछ दिन बाकी हैं, जिसको जब, जहां, जैसे वक्त मिल जाए, सिर्फ 10 बार ये वजीफा पढ़कर देख ले। और 10 बार ये वजीफा पढ़ने के दौरान अगर कोई बंदा 10 हाजतों को या 10,000 हाजतों को भी जहन में रखेगा तो उसकी ऐसी हाजतें जो कई सालों से पूरी नहीं हो रही थी, आपकी ऐसी मुरादें जो आपकी दिल की मुरादें हैं, जिनके पूरे होने के लिए आप तड़पते हैं, चाहते हैं कि आपके वो मकसद, आपकी वो हाजतें, आपकी वो मुरादें पूरी हो जाएं,
جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو بہت مشکل ہیں، اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس لیے رمضان سے پہلے یہ چھوٹا سا وظیفہ، صرف کچھ منٹوں کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے کچھ منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، اس وظیفے کو صرف کچھ منٹیں نہیں دے سکتے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ تو پورا سال لوگوں کے تانے سننے کے لیے، در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے، پریشانیاں جھیلنے کے لیے اچھا ہے کہ آپ اس سے پہلے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ ماہ شعبان میں، ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت کر لیں، وظائف کر لیں، وظیفے کر لیں، تاکہ ان پریشانیوں سے آپ بچ جائیں۔ اگر آپ ایسی زندگی کی شروعات چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے، کیونکہ شعبان کے مہینے میں رزق لکھا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں، جب کوئی بندہ آنکھیں بند کر کے، رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی ہر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو وہ اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے اسے وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ آج میں ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری تمام بیٹیوں، بہنوں، ماؤں سے گزارش ہے، رمضان کے مہینے سے پہلے کسی بھی دن صرف 10 بار یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جی ہاں، میں نے کہا زیادہ نہیں، بس 10 بار، صرف 10 بار، صرف 10 بار پڑھنے کو کہا ہے، اور صرف 10 ٹائمز پڑھنے کے ساتھ ہی آپ دنیا میں کہیں سے بھی ہیں، دنیا کے کسی کونے سے ہیں، کسی ملک سے ہیں، کسی شہر سے ہیں، کسی گاؤں سے ہیں، دوستوں رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پہ ہیں، کام پہ ہیں، کاروبار پہ ہیں، سفر کے دوران ہیں، گھر پہ ہیں، صرف 10 بار تو پڑھنا ہے۔ کب پڑھیں گے؟ جس کو جب ٹائم ملتا ہے پڑھ لے۔ کوئی مانگنے والا ہوگا، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ کوئی بے روزگار ہوگا تو رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ کوئی تنگ دست ہوگا، بھکاری ہوگا، فقیر ہوگا تو اس کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر آج کوئی بندہ قرض دار ہے، قرض تلے دبا ہوا ہے، ہزاروں کا، لاکھوں کا یا کروڑوں کا قرض ہے، تو آپ قرضے سے مکمل نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیجئے۔ میاں بیوی میں، بیوی شوہر میں محبت کے لیے پڑھ لیں۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیجئے۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اگر اس مہینے کی قدر کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی قدر کی، شعبان کے مہینے کی قدر کی، تو یاد رکھیں رمضان خوشیوں والا، نعمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، نعمتوں والا پیارا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو آپ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرا لیں، بہت کوششیں کر لیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو دوستوں، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ کے بندے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، وظیفہ جاننے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں، اس چینل پر آپ کی ضرورت کی بہت ہی پیاری ویڈیوز آیا کرتی ہیں، اس لیے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نیچے لال رنگ کا ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، یعنی ایک گھنٹی کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ اور اگر اب آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اس پیاری سی ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیجئے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔
ऐसे बहुत से प्यारे वजीफे, बहुत से प्यारे अमाल, पावरफुल अमाल डेली बेसिस पे आपके लिए मैं लाता रहता हूँ और इंशाल्लाह लाता रहूँगा। इसलिए हमें सपोर्ट करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए और इस प्यारी सी वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिए। आप रमज़ान से पहले इस वजीफे को कभी भी पढ़ सकते हैं और रमज़ान के महीने में भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। रमज़ान का चाँद देख रहे हैं तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। अगर रमज़ान का चाँद नज़र आ गया तो भी ये वजीफ़ा आप पढ़ सकते हैं। रमज़ान के पहले देख रहे हैं तो आप अभी भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, और अगर आप इसे रमज़ान के महीने में देख रहे हैं, इस वीडियो को रमज़ान का चाँद निकलने के बाद देख रहे हैं, तो भी आप ये अमल, ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों ही सूरतों में ये वीडियो आप पूरी देखते रहें और वजीफ़ा करने का तरीका ज़रूर समझें और इस वजीफ़े को ज़रूर करें। इस वजीफ़े को पढ़ने के दौरान अपनी बड़ी से बड़ी हाजतों को लेकर बैठिएगा। अपने दिल में, अपने जहन में, अपने दिमाग में उन हाजतों के बारे में सोचिएगा जिनके लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं। जो आपकी ऐसी हाजतें हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई, इंशाअल्लाह वो सभी हाजतें पूरी हो जाएंगी। उन हाजतों के पूरा होने की नीयत से ये वजीफ़ा कीजिए। अगर आप लाखों करोड़ों भी मांगेंगे तो रब की जात देने पर कादिर है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज ये वजीफा करें, रमजान के महीने में ये वजीफा करें, शाबान के महीने में ये वजीफा करें। ये ऐसा वजीफा है कि इसकी बरकत से आपकी झोलियां भर जाएंगी, आपके खाली दामन भर जाएंगे, आपके मर्जी के फैसले हो जाएंगे, आपके मकसद में आपको कामयाबी मिल जाएगी, आपके सारे मकसद पूरे हो जाएंगे, आपके रुके हुए बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा वजीफा बता रहा हूँ, आप ये वजीफा चलते फिरते पढ़ लो। जी हाँ, सिर्फ 10 बार पढ़ने की देर है। आखिर आपको ये वजीफा कैसे करना है, करना क्या है, पढ़ना क्या है? तो आपको करना यह है कि सबसे पहले बावजू होकर आपको ये अमल, ये वजीफा करना है। आप इसे घर में भी पढ़ सकते हैं, ऑफिस में, दफ्तर में, काम पे हैं, दुकान पे हैं या कहीं भी हैं, सफ़र में हैं, कहीं भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बावजू होकर पढ़ना है। घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, मस्जिद में भी ये वजीफ़ा मेरे भाई पढ़ सकते हैं। तो बावजू होकर ये वजीफ़ा करना है और पाक व साफ हालत में करना है। आप मुसल्ले पर बैठकर, जाए नमाज पर बैठकर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तख्त पर बैठकर, बेड पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर, चटाई पर बैठकर, सोफे पर बैठकर, घर में कहीं भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। खड़े होकर, बैठकर, बैठ ना सके तो लेट कर भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये पढ़ लें, ये भी एक दुरूद पाक है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें, ये भी एक दुरूद पाक है, या आप सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद पढ़ लें, ये भी एक दुरूद पाक है, या आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। बेहतर होगा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आखिरी रकात में, कायदा आखिरा में, अतहियात के बाद जो हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। और बेहतर होगा आप दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें अगर याद है तो, और नहीं याद तो जो दुरूद पाक आपको याद है वो पढ़ सकते हैं। हमने आपको बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। तो आपको दुरूद पाक पढ़ना है सबसे पहले 3 बार यानी 3 टाइम्स दुरूद शरीफ पढ़ें। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके देख रहे होंगे, भगा करके देख रहे होंगे, काट कर देख रहे होंगे, लेकिन अब मैं वजीफे का तरीका बताने लगा हूँ, अमल का तरीका बताने लगा हूँ। एक एक बात, एक एक नुक्ता बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास है। आपकी वीडियो स्किप करने या काट कर देखने से आपसे कोई चीज़ छूट गई, कुछ चीज़ समझने से रह गया, वजीफ़ा करने का तरीका ठीक से आपने नहीं समझा, ध्यान से नहीं सुना, अगर कोई ज़रूरी बात, कोई ख़ास, कोई इम्पोर्टेंट बात आपसे मिस हो गई तो वजीफ़े का फिर कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि वजीफ़ा आपने सही तरीके से तो किया ही नहीं। ये मौके बार बार नहीं मिलते। छोटा सा अमल है, मेरे बताने में, मेरे समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप सिर्फ कुछ मिनटों में ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। हम आपको दुरूद इब्राहिमी बता रहे थे कि आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं 3 बार, 3 टाइम्स आपको पढ़ना है। एक बार हम आपको दुरूद इब्राहिमी भी पढ़कर सुना देते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे आप भी सवाब की नियत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ہم نے آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیا۔ آپ اسے بھی 3 بار نماز میں جیسے پڑھتے ہیں، ایک بار التحیات کے بعد آخری رکعت میں یہی والی درود شریف، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں اس وظیفے میں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا سب سے پہلے شروع میں آپ کو 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، تو آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں ہے تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ جس حاجت کے لیے، جس پریشانی کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہی ہیں اس کے بارے میں سوچیں اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اور دل میں یہ دعا کریں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے، میری یہ مرادیں پوری ہو جائیں، اور یہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی یہ ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ اپنے دل میں سوچیں، مثال کے طور پہ اگر آپ حاجت پوری ہونے کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں تو اپنی حاجت کے بارے میں سوچیں، قرض سے چھٹکارا پانے کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ آپ کا قرضہ ادا ہو جائے، آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو یہ دل میں دعا کریں کہ آپ کو اولاد ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ اسی طرح سے آپ کی جو بھی حاجت ہو، شادی کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، محبت کے لیے، دولت کے لیے، روزی رزق میں برکت کے لیے، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں دل میں ان کے بارے میں سوچیں۔ آپ کو جو چاہیے زندگی میں اپنے رب سے مانگیں، آپ وہ چیز بھی مانگیں، اس حاجت کے لیے بھی دعا کریں، وظیفہ کریں جو آپ کو لگتا ہے آپ کو کئی سالوں سے مل نہیں رہا۔ آپ کو رب سے غربت سے، غریبی سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، بے بسی اور لاچاری سے سب سے چھٹکارا مانگنا ہے۔ جو بے بس ہو چکا ہے، مجبور ہو چکا ہے، وہ ایک بار یہ وظیفہ کرے، ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر نیک و جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوراً آپ کو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پورے توجہ، پورے دھیان کے ساتھ ڈوب کر، تنہائی میں بیٹھ کر غور سے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ وظیفہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی رفعتوں والا، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ہمارے پیارے آقا کا مہینہ جا رہا ہے، صرف آخری کچھ دن باقی ہیں۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ سبھی لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پورا رمضان آپ مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا۔ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے باوضو ہو کر بیٹھ کر، اس کے بعد اپنی حاجتوں کی، اپنی مرادوں کی، اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، پھر پورے دھیان سے آپ کو یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھنا ہے۔ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے، جی ہاں سورہ کوثر آپ کو 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو سورہ کوثر پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ہم نے آپ کو ایک بار سورہ کوثر پڑھ کر سنایا، ایسے ہی آپ کو 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا رمضان سے پہلے ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جس کو جب، جہاں اور جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ کسی بھی صورت میں آپ کو نہیں چھوڑنا۔ سورہ کوثر آپ نے ایک بار پڑھ لیا، پھر 2 بار پڑھ لیا، پھر 3 بار پڑھ لیا، ایسے ہی آپ کو پورے 10 بار پڑھنا ہے۔ صرف آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار۔ اس طریقے سے آپ اپنے انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یاد رہے آپ کو اسے دھیان سے اور محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس کی برکت سے، سورہ کوثر کی برکت سے بند تالے کھل جاتے ہیں، آنے والے دشمنوں، آنے والے مسائل اور پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی ہزاروں حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج موقع ہے، مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ کو پوری طرح سے اجازت ہے۔ آپ جب چاہیں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ جی ہاں، وقت کی، ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ صبح بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، شام کو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، دن میں بھی آپ یہ عمل کر سکتی ہیں اور آپ یہ عمل رات کو بھی کر سکتی ہیں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ جس بھی جگہ ہاتھ ڈالیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ سورہ کوثر کے وظیفے کر کے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے یا کوئی بے روزگار بیٹھا ہے یا پھر کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے یا کسی کی گود سنی ہے، کسی کی یہاں اولاد نہیں، جو اولاد چاہتا ہے، بے اولاد ہے، دنیا میں آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کی مشکلیں آپ کی زندگی میں ہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے ساری کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی، آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 10 بار یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سورہ کوثر آپ کو 10 بار گن کر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ صرف ایک بار شروع میں پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر آپ کو 10 بار پڑھتے جانا ہے۔ بالکل ایسے آپ کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایسے ہی آپ کو پڑھتے جانا ہے سورہ کوثر، اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے پورے 10 بار۔ آپ یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ رمضان میں بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو بھی آپ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ یہ وظیفہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سورہ کوثر پڑھنا ہے 10 بار، اور آخر میں بھی آپ کو 3 بار وہی والی درود پاک پڑھ لینی ہے، وہی والی درود شریف پڑھ لینی ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ تو شروع میں بھی درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو شروع میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں، آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ جی ہاں، اگر آپ اس یقین کے ساتھ دعا کریں گے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ کی تمام حاجات اس پیارے سے مہینے میں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام مشکلیں اس مبارک مہینے میں دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے ساری دقتیں، ساری دکھ تکلیف دور ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں دولت آئے گی، نعمتیں آئیں گی، رحمت آئیں گی، برکتیں آئیں گی، گھر سے بے برکتی دور ہو جائیں گی، گھر سے ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرا بچہ امیر بن جائے، کامیاب بن جائے، تو انشاءاللہ آپ کی اولادیں کامیاب ہوں گی، آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر بے اولاد ہیں تو نیک و صالح اولاد ملے گی۔ اگر آپ شادی کے لیے پریشان ہیں یا اپنے گھر میں سے کسی گھر والے کی شادی کے لیے پریشان ہیں، انشاءاللہ شادی کے غیب سے اسباب بن جائیں گے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو جس بھی طرح کی مشکل میں گھرا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکل آئے گا۔ اللہ پاک انشاءاللہ اس کی غیبی مدد فرمائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی ہر نیک و جائز دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز ہماری ہر سب نیک و جائز مرادیں پوری فرمائے، ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور فرمائے، ہماری تکلیفوں کو دور فرمائے، اور ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے، کیونکہ کیا پتا کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے، کب ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ہم سب کی مشکلیں دور ہو جائیں، ہم سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اس لیے آپ سبھی حضرات کامنٹ باکس میں آمین لکھیے اور دل سے آمین ضرور کہیے۔ ثواب کی نیت سے اس پیاری سی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر چینل پر نئے آئے ہوں تو، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔